امریکی فوجی جہازوں سے چھلانگیں لگانے لگے۔ امریکی کیریئر یو ایس ایس ابراہیم لنکن کا عملہ ذہنی توازن کھونے لگا۔ نیا کیریئر جارج واشنگٹن مشرق وسطی روانہ۔ آبنائے ہرمز میں 2 اماراتی ٹینکرز پر ایران کی فائرنگ۔ جان بچانے کے لیے امارات ایران کو بھتہ دے رہا ہے۔ جون میں $3 ارب نقد دیے، حال ہی میں 2 ٹن سونا۔ ٹرمپ کا بزدلانہ اقدام، سارا عملہ ایک جہاز میں چھوڑ کر خاموشی سے جہاز بدل لیا۔ صحافی اور وائٹ ہاؤس کا عملہ سیخ پا۔ کیرولین لیوٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ جنگ میں بظاہر خاموشی کے باوجود حالات تشویشناک۔ کیا یہ خاموشی ایک اور بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشمکش میں بظاہر ایک عارضی خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن پس پردہ حالات اتنے تشویشناک اور سنگین ہو چکے ہیں کہ عالمی عسکری اور سیاسی ایوانوں میں اس خاموشی کو ایک اور بڑے طوفان کا پیش خیمہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف خلیج فارس کی لہروں پر تیرتا ہوا امریکی بحریہ کا غرور، ایٹمی ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس ابراہیم لنکن ایک بھیانک انسانی آپریشنل اور نفسیاتی تباہی کا گڑھ بن چکا ہے، تو دوسری طرف امریکی انتظامیہ کی قیادت اور خود ٹرمپ کی مبینہ بزدلی کے قصے الگ گردش کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خطے میں اسرائیل کے قریبی اتحادی متحدہ عرب امارات کا وہ منافقانہ رویہ بھی بے نقاب ہو چکا، جو ایران کو اربوں ڈالر اور ٹنوں سونا بطور پروٹیکشن منی بھتہ دینے کے باوجود اپنے تیل کے ٹینکرز کو بحیرہ ہرموز یا آبنائے ہرموز میں ڈوبنے سے نہیں بچا پا رہا۔ آج کی اس تفصیلی معلوماتی اور جامع نشست میں ہم ان تمام حقائق پر بات کریں گے، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا حضور، امریکی بحریہ کا فخر اور نمٹس کلاس کا سپر کیریئر یو ایس ایس ابراہیم لنکن CVN 72 اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے آپریشنل اور نفسیاتی بحران کا شکار ہے۔ 11 نومبر 1989 کو امریکی بحریہ میں شامل ہونے والا یہ ایٹمی صلاحیت سے لیس بحری جہاز محض ایک جنگی جہاز نہیں ہے، بلکہ 5000 سے زائد بحری اہلکاروں اور میرینز کا ایک تیرتا ہوا شہر ہے، ایک کالونی ہے۔ اس کی لمبائی 1092 فٹ ہے اور اس پر 90 سے زائد جدید ترین جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر موجود ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ جہاز آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ، ڈیزرٹ سٹارم، آپریشن سدرن واچ اور عراق جنگ میں امریکی فوجی ہیبت کی علامت رہا ہے، لیکن ایران کے ساتھ موجودہ محاذ آرائی نے اس کی تمام تر ہیبت کو مٹی میں ملا دیا۔ سین ڈیاگو کیلیفورنیا سے 21 نومبر کو روانہ ہونے والا یہ ایئر کرافٹ کیریئر پچھلے 250 دن سے زائد عرصے سے، یعنی تقریباً 9 ماہ کا عرصہ بن رہا ہے تقریباً، اس عرصے سے سمندر میں تعینات ہے اور 200 دن سے زائد کا عرصہ گزار چکا ہے کہ اس کے عملے نے زمین پر قدم تک نہیں رکھا۔ جدید امریکی تاریخ میں کسی بھی ایئر کرافٹ کیریئر کی یہ طویل ترین اور سب سے اذیت ناک تعیناتی بن چکی ہے۔ عام امریکی ملٹری پروٹوکول اور طے شدہ ضوابط کے مطابق کسی بھی جنگی جہاز یا کیریئر کی تعیناتی 6 ماہ یا 180 دن کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کو وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے، جس کے بعد عملے کی جسمانی اور نفسیاتی ویل بینگ کے لیے اس کی بحالی کے لیے پورٹ وزٹ یا ساحل پر قیام لازمی ہوتا ہے۔ لیکن ایرانی خطرات اور خلیج فارس میں مسلسل تناؤ کے باعث اس جہاز کے قیام کو معطل کر کے اسے سمندر کے کھارے پانیوں میں بغیر کسی منزل کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ امریکی عسکری جریدوں سٹارز اینڈ سٹرائپس اور نیوی ٹائمز کی سنسنی خیز رپورٹس کے مطابق جہاز پر حالات اس حد تک بھیانک ہو چکے ہیں کہ متعدد بحری اہلکاروں نے شدید ذہنی تناؤ اور مایوسی کے عالم میں سمندر میں کود کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، جسے کہ وہ کہتے ہیں جمپ اوور بورڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند دن پہلے ہی ایک اہلکار کو کھلے سمندروں سے ریسکیو کر کے میڈیکل ہولڈ میں رکھا گیا ہے کہ بھائی دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ سین ڈیگو میں بحری قیادت اور افسران کے مابین منعقدہ ایک انتہائی کشیدہ ٹاؤن ہال اجلاس میں تقریباً 200 اہلکاروں کے پریشان حال خاندانوں نے چیخ چیخ کر انکشاف کیا کہ جہاز کے اندرونی نظام کو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1، جہاز کا پلمبنگ اور فلش سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، پینے کا پانی جو ہے وہ ٹاکسک ہے، اس میں زہریلی آلودگی ہے،
اس کے علاوہ شاورز میں کائی جمی ہوئی ہے جہاں نہاتے ہیں باتھ رومز میں، اور ہفتوں سے گرم پانی میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد خوراک کی شدید قلت ہے۔ ڈیموکریٹک نمائندے مائک لیون اور سینیٹر رچرڈ بلومنتھال، انہوں نے اپنے بیانات میں انکشاف کیا ہے کہ 5,000 اہلکاروں کو دی جانے والی خوراک اس حد تک گھٹیا اور مقدار میں اتنی کم کر دی گئی ہے کہ جوانوں کو محض نصف کپ چاول اور 2 ٹورٹیاز یعنی کہ 2 روٹیوں پر گزارا کرنا پڑا ہے پورے دن میں۔ ان کے پاس نہ صابن ہے، نہ پیسٹ ہے، نہ ڈیوڈرنٹ، نہ اپنی بنیادی صفائی کا کچھ سامان ہے، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ طبی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جہاز کا اپنا چیف میڈیکل آفیسر، اس نے آفیشیل وارننگ جاری کی ہے کہ اگر اس جہاز کو فوری طور پر پورٹ پر نہ لے جایا گیا تو لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے اور پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بحری اہلکار کی اہلیہ نے بتایا کہ اس کے شوہر نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ رات کو سویا ہے اس خواہش کے ساتھ کہ کاش میں کل صبح زندہ ہی نہ اٹھوں۔ جہاز پر سوار عملے کو ہفتوں سے ڈاک بھی موصول نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود امریکی وزیر دفاع یا وزیر جنگ جو بھی کہہ دیں، پیٹ ہیگزیت، اور پینٹاگون کے جو حکام ہیں، انہوں نے ان رپورٹس کو کہا کہ یہ تو جھوٹی ہیں اور مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ سینیٹر رچرڈ بلومنتھال اور دیگر ڈیموکریٹس نے وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون اپنے جوانوں کو ایندھن کی طرح استعمال کر رہا ہے اور فورس جنریشن کے غیر انسانی ماڈل پر عمل کر رہا ہے۔ اور حضور، اس ابتر صورتحال کا پینٹاگون کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جھوٹ تو وہ بول رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ حالات اصل میں کیا ہے، تو ان کے پاس اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوسرے کیریئر USS جارج واشنگٹن CVN-73 کو متبادل کے طور پر اس خطے میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1992 میں کمیشن ہونے والا یہ ایٹمی کیریئر جو جاپان کے قریب تعینات تھا، اب آبنائے ملاکا اور بحر ہند سے ہوتا ہوا مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، تاہم اسے اپنے آپریشنل ایریا تک پہنچنے میں مزید چند ہفتے درکار ہوں گے، اور تب تک ابراہیم لنکن کے تباہ حال عملے کو اس جہنم میں کچھ مزید دن کاٹنے پڑیں گے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ایران کا فوکس جو ہے، دباؤ جو ہے، وہ صرف امریکی افواج تک محدود ہے۔ خطے میں موجود جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں جیسے متحدہ عرب امارات ہے، ان کے ساتھ بھی ایران کی کیٹ اینڈ ماؤس گیم جاری ہے، یہ بلی چوہے کا کھیل جاری ہے۔ حال ہی میں آبنائے ہرموز سے گزرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے سرکاری آئل کمپنی ایڈنوک کے زیر انتظام چلنے والے 2 آئل ٹینکرز، ٹیرف اور ایک نیویگیٹ میسی تھا، ان کو ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ گمان غالب ہے کہ ڈرونز تھے۔ برطانوی بحری تجارتی ادارے UKMTO نے تصدیق کی ہے کہ ان ٹینکرز کو ڈرون اٹیک کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکرز کو معمولی نقصان ہوا اور جہاز اور عملہ محفوظ رہے، لیکن اس واقعے نے اماراتی حکمرانوں کو ان کی جو تشویش ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، اس کی ایک وجہ ہے، یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب متحدہ عرب امارات ایران کو خوش کرنے کے لیے بیک چینل کے ذریعے بھاری پروٹیکشن منی بھتہ ادا کر رہا ہے ایران کو۔ حال ہی میں ابو ظہبی کی شاہی فلائٹ کمپنی رائل جیٹ کے 2 پراسرار پروازیں دبئی سے تہران کے مہرآباد اور پیام کارگو ایئرپورٹ پر اتری ہیں۔ ایک نے وہاں پر 1 گھنٹہ گزارا اور دوسری نے آدھا گھنٹہ وہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد واپس لوٹ گئیں۔ اب یہ ایئر لائنز اماراتی حکومت کی ملکیت ہیں، لہٰذا یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت کے علم کے بغیر یہ جہاز ایران گئے تھے۔ اب ان میں تھا کیا؟ تہران کے باخبر ذرائع اور ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو دوسری پرواز کارگو اس پہ لینڈ کی تھی، اس میں $283 ملین مالیت کا 2 ٹن سونا تہران منتقل کیا گیا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جون میں بھی امارات نے اپنے بینکوں میں منجمد ایرانی اثاثوں میں سے تقریباً $3 ارب نقد رقم ہارڈ کیش کی صورت میں ایران کے حوالے کی تھی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی سر، یہ بھی خبریں ہیں کہ ایران کی تباہ شدہ سویلین ایئر لائنز جو ہے اس کی بحالی کے لیے امارات نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے سیکنڈ ہینڈ مسافر طیارے 15 کی تعداد میں تہران کو فراہم کروائے ہیں۔ اس کا خرچہ بھی انہوں نے اٹھایا۔ آپ دیکھیں نا، پھر ایسے تو نہیں ہوتا، نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کا حضور کچھ پس منظر ہے، میں آپ کو بتا دوں، پہلے بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب جنگ اپنے عروج پر تھی، یہ شروع ہوئی اور پھر اپنے عروج پر پہنچی، تو ایران اور جو ہے وہ اماراتی تنصیبات کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت جو امارات کے صدر ہیں، یہ محمد بن زید MBZ، انہوں نے بہت سخت موقف اپنایا ہوا تھا اور کہا کہ ہاں، اس کو مارنا چاہیے، اس جنگ کو انجام تک پہنچانا چاہیے، ان کو اور پھینٹا لگاؤ۔ ان کا خیال تھا یار 2-4 ہفتے کی گیم ہے، یہ اڑ جائے گا، ہم چیمپئن، ہم سینڈو، ہم تو کہیں گے جی ہم نے تو ایکسلریٹر سے پیر ہی نہیں اٹھایا تھا، دب کے رکھی تھی گیم۔ لیکن کہانی الٹی پڑ گئی۔ جب تباہی کے بادل گہرے ہوئے
تو ان کو سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں. پھر ایسے میں ان کے بھائی اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زید انہوں نے مداخلت کی. انہوں نے کہا یار تم رہنے دو اس کو، میں دیکھتا ہوں. پھر انہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر کے اربوں ڈالر کی رقم واگزار کی اور IRGC کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ بھائی ہم تمہاری یہ فروزن ایسٹس ریلیز کر رہے ہیں لیکن تم ہمارے اوپر یہ حملے کرنے بند کر دو. اور اس کے بعد تقریباً 3 ماہ تک ان کے اوپر حملہ نہیں بھی ہوا. لیکن اس تمام تر باج گزاری، اسرائیل کے ساتھ خفیہ دفاعی اور انٹیلیجنس تعلقات قائم رکھنے اور اماراتی بندرگاہوں کو امریکی و اسرائیلی مفادات کے لیے پیش کرنے کے باوجود ایران کا غضب کم نہیں ہوا. صرف 1 ہفتہ قبل دبئی کی مشہور جبل علی پورٹ، وہاں پر 7 مختلف مقامات پر پراسرار آتش زدگی کے واقعات پیش آئے تھے. ہم نے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور اب ان کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. تو اس سے ثابت ہی ہو رہا ہے کہ امارات جتنا مرضی پیسہ دے، سونا دے ایران کو، اس کے انفراسٹرکچر کی حفاظت کی پھر بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. وہ پھر بھی بے بس ہے. ان کا دل چاہے گا تو گزرتے گزرتے ایک آدھ چپیڑ لگا ہی جایا کریں گے. اچھا حضور، مشرق وسطیٰ کے سمندروں سے ہٹ کر اگر ہم واشنگٹن اور امریکی صدارت کی سطح پر دیکھیں تو ٹرمپ نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے. ایک بزدلی کا ایکٹ ہے، اس کی آپ کو کہانی سناتا ہوں. واشنگٹن پوسٹ نے اس کی سنسنی خیز اور تحقیقاتی رپورٹ نے ٹرمپ کے فرار کی وہ داستان بے نقاب کی ہے جو سننے میں کسی فلم کا کوئی سین معلوم ہوتا ہے. واقعہ انقرہ ترکیہ میں ہونے والی نیٹو سمٹ کے اختتام پر پیش آیا. ٹرمپ کے پاس قطر کے امیر کی طرف سے تحفے میں ملا ہوا بوئنگ 747 تھا، طیارہ تھا جسے وہ ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کر رہے تھے. 8 جولائی کو انقرہ ایئرپورٹ پر دنیا نے دیکھا کہ ٹرمپ کیمروں کی آنکھ کے سامنے پرانے ایئر فورس 1 پر سوار ہوئے تاکہ برطانیہ کے لیے روانہ ہو سکیں. لیکن جیسے ہی وہ جہاز کے اندر داخل ہوئے پس پردہ ایک ڈرامہ رچایا گیا. کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے، کیٹرنگ ٹرک جس میں کہ کھانا وانا لے کے آتے ہیں نا، وہ نیچے کھڑا کرتے ہیں، اس میں سے وہ کھانا جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ کیٹرنگ ٹرک سے آتا ہے. اچھا حضور، ہوا کچھ یوں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے امریکی حکام کو رپورٹ دی کہ ایرانی پاسداران انقلاب یا ان کے حمایتی گروپس انقرہ سے روانگی کے وقت امریکی صدارتی طیارے ایئر فورس 1 کو فضائی ہدف بنانے یا میزائل سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اچھا، اب امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو یہ علم تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور انہوں نے کوشش بھی کی یہ بتانے کی کہ جناب یہ اس طرح نہیں ہے، کہانی اس طریقے سے نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہمیں الو بنا رہے ہیں. اور یہ اس بات کے اوپر بڑی تشویش بھی ہے پینٹاگون میں اور CIA میں کہ پہلے بھی اس جنگ کے اندر ہم آئے بھی اس وجہ سے کیونکہ اسرائیل نے اور موساد نے جھوٹی کہانی بنائی، انہوں نے جھوٹا بیانیہ نیریٹو پیش کیا اور امریکہ کو اتنی بڑی جنگ میں پھنسا دیا جس سے اب وہ نکل نہیں پا رہا. اور اس دن بھی یہی واقعہ ہوا. اسرائیلیوں نے یہ جھوٹ بولا کہ جی ایرانی تو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا جہاز اڑانا چاہ رہے ہیں. اور ان کو پکڑ کے اور ان کے بتانے کے باوجود امریکی CIA کہ یار اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے یہ خبر ملی تو آپ کو پتا ہے پھر بزدلوں کا حال کیا ہوتا ہے. ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے کہا بھائی کچھ کرو، مجھے بچاؤ. اور پھر ہوا یہ کہ ٹرمپ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. ہوا کچھ یوں کہ وہ ایئر فورس 1 میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے چند منٹ بعد خفیہ طور پر ایئرپورٹ کا جو کیٹرنگ ٹرک ہوتا ہے اس میں اس کو بٹھایا گیا اور اس میں یہ سوار ہو کر جہاز سے دوسرے دروازے سے نکلا. اس کیٹرنگ ٹرک کو نکالا گیا، یہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ اس میں چھپا ہوا بیٹھا تھا. اندازہ کریں ذرا، امریکہ کا صدر. پھر اس کیٹرنگ ٹرک کو ہائیڈرولک لفٹ سے نیچے اتارا گیا اور انتہائی خاموشی سے اس کو ایک چھوٹے ملٹری جیٹ C-32A میں سوار کر دیا گیا. پھر ٹرمپ اس چھوٹے جہاز میں بیٹھ کر انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا. وائٹ ہاؤس عملہ اور پھر پریس جو ہے وہ ساری کی ساری ادھر تھی. آپ سوچئے ذرا کہ شرمناک بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سارے صدارتی عملے، سیکرٹ سروس کے اہلکاروں، وائٹ ہاؤس کے پریس کور جو صحافی ہیں، ان کو اسی پرانے ایئر فورس 1 میں سوار رہنے دیا تاکہ اگر ایران حملہ کرے تو وہ جو بڑا ایئر فورس 1 ہے اس کو بطور ڈیکوئے، ایک فرضی ہدف کے طور پر استعمال کیا. ان کو تو یہی پتا نا کہ اس میں جا رہا ہے ٹرمپ، تو اگر وہ حملہ کرے تو یہ سارے کھڑکائے جائیں تو کھڑکائے جائیں، میں بچ جاؤں. اور صحافیوں کو جہاز کے پردے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت کی گئی. اور پھر جب برطانیہ پہنچے تو برطانیہ پہنچ کر پھر جب صحافیوں کو اور وائٹ ہاؤس کے عملے کو معلوم ہوا کہ ٹرمپ نے ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر کیٹرنگ ٹرک سے خود وہ بھاگ نکلا ہے تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ایک سینئر امریکی صحافی نے لکھا کہ امریکی صدر نے اپنی جان بچانے کے لیے پریس کور کو اور اپنے عملے کو فضول اور قابل قربانی ایک ایکسپینڈیبل سمجھا، ہمیں چارہ بنا کر موت کے منہ میں چھوڑ دیا تھا. اچھا، اب ایسا نہیں تھا کہ جس جہاز سے یہ بھاگا ہے ٹرمپ ڈر کے،
اس میں کوئی چھوٹے موٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نیٹو سمٹ میں اس کے 7 سینئر ترین حکام تھے. اس کا بہت بڑا یہ سینئر مشیر ہے اسٹیفن ملر, پھر اس کا وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ, وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو, یہ سب اس میں موجود تھے. لیکن ٹرمپ نے جو خفیہ پرواز پر جب گیا دوسرے جہاز میں تو ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا. اچھا, پیٹ ہیگزیت کے علاوہ اس نے اپنی ایک رائٹ ہینڈ وومن ہے نیٹلی ہارپ, اس کو چنا. اب اس کا کام کیا ہے نیٹلی ہارپ کا؟ سارا دن اس نے ایک پورٹیبل پرنٹر پکڑا ہوتا ہے, ٹرمپ کی تعریف میں چھپنے والے آرٹیکلز اور جو یہ وہ ٹروتھ سوشل پر اپنی ٹویٹیں ڈالتا ہے نا, وہ پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو دکھاتی رہتی ہے, اور اس کی ایگو جو ہے نا وہ پمپ اپ ہوتی رہتی ہے, اور یہ کہتا ہے واہ 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 کیا کام کیا ہے. اور یہ 2 لوگ تھے, اور اس کے علاوہ 2 لوگ اور تھے, اس کے سوشل میڈیا والا تھا اور ایک اور بندہ تھا. ان 4 لوگوں کو اپنے پاس رکھا, باقی سب کو سب ادھر ہی رہنے دیا اسی جہاز میں کہ مرتے ہیں تو مر جائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ایئر فورس 1 میں سوار جو دیگر اہلکار تھے اور تمام صحافی تھے اس ڈرامے سے مکمل طور پر بے خبر تھے, انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے میزائل ایک شولڈر فائرڈ میزائل کے شدید خطرے کے باوجود ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا گیا. جب برطانیہ پہنچ کر صحافیوں نے سیکیورٹی پر سوال کیا تو ٹرمپ نے ڈھٹائی سے دعویٰ کیا کہ اس نے ایئر فورس 1 کو چھوڑ کر صحافیوں کو زیادہ محفوظ بنا دیا, اور کہا میرے خیال میں کہ جس چھوٹے طیارے پر میں نے سفر کیا ہے وہ زیادہ خطرے میں تھا. ٹرمپ کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے فوری بعد وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا, اور لوگ اس سے بڑے خفا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم حیا تو ہوتی نہیں ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا حضور, اگر ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں, تجزیہ کریں, تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت اور اربوں ڈالر کا امریکی دفاعی نظام کس قدر کھوکھلا ہے. امریکی فوج کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی, نمیٹس کلاس ایئر کرافٹ کیریئر اور لامتناہی معاشی وسائل موجود ہیں, لیکن ان کے پاس جذبہ جہاد, صبر اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی وہ روح موجود نہیں ہے جو صرف اسلام فراہم کرتا ہے. ایران پچھلی کئی دہائیوں کی اقتصادی پابندیوں, معاشی بحرانوں اور محدود وسائل کے باوجود اگر پچھلے 6 ماہ سے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ ملٹری مشین کے سامنے ڈٹا ہوا ہے تو اس کی وجہ وہ ایمانی جذبہ اور شہادت کا شوق ہے جو مومن کو موت سے بے خوف کر دیتا ہے. اور اسی جذبے کی وجہ سے ایران اس جنگ میں اب تک فاتح دکھائی دے رہا ہے. دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی مثال ہے جو خود کو بڑا پریکٹیکل, ترقی پسند اور جدید ثابت کرنے کے چکر میں اسرائیل کے سامنے بچھا چلا جاتا ہے. کہتا ہے ہم بڑے سمارٹ ہیں, ہم بڑے برینی ہیں, ہم بڑے پریکٹیکل ہیں. لیکن آج وہی امارات اپنے معاشی وجود کو بچانے کے لیے اس ایران کو اربوں ڈالر کا سونا اور نقد رقم بطور باج دینے پر مجبور ہے, بطور بھتہ دینے پر مجبور ہے, جو دل سے سوچتا ہے, جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, جس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو حضور, بظاہر یہ جنگ, اس میں ایک عارضی خاموشی دکھائی دے رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی طاقت کا ہیبت ناک سحر ٹوٹ چکا. ٹرمپ شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے اور امارات اربوں ڈالر کا بھتہ دینے کے باوجود آج بھی ایرانی ڈرونز کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے. یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اس میں ایک خاموشی ہے جو ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.